अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे तलखीस के बारे में। आपके फर्स्ट ईयर के उर्दू के पेपर में सवाल नंबर 8 आता है। कोई एक इबारत दी होती है, उसके ऊपर लिखा होता है इस इबारत की तलखीस करें और इसका उन्वान भी तहरीर करें। स्टूडेंट, तलखीस होती है मुख्तसर कर देना। फ़र्ज़ कर लो अगर आपको उसने 9 लाइनों की इबारत दी है, उसको आप 2.5 से 3 लाइनों में लिख देते हैं, ये क्या होगा? तलखीस होगी। उस इबारत को मुख्तसर करके उसका मफ़हूम बयान कर देना। अगर उसने आपको 100 अल्फाज दिए हैं, आप 30 से 35 अल्फाज में उस मुकम्मल इबारत का मफ़हूम बयान कर देते हैं कि उस इबारत में उसने क्या कहा है। उस मफ़हूम को आप जो है 30 से 35 अल्फाज में बयान कर देते हैं, ये उसकी तलखीस होगी। आज के लेक्चर में हम समझेंगे कि तलखीस किस तरह करनी है और पेपर पर इसकी प्रेजेंटेशन किस तरह देनी है। सबसे पहले एक मिसाल के ज़रिए आप तलखीस समझाने की कोशिश करूँगा कि किस तरह तलखीस करनी है। उसके बाद 1-2 मिसालें बोर्ड के पेपर से हल करेंगे। स्टूडेंट, एक इबारत है कि अली फजर की जमात से 20 मिनट पहले उठता है, उसके बाद वो वुज़ू करता है और उसके बाद वो मस्जिद चला जाता है। मस्जिद जाकर वो 2 रकात सुन्नत अदा करता है, उसके बाद वो जमात के साथ फजर की नमाज अदा करता है। उसके बाद कुछ देर कुरान पाक की तलावत करता है। उसके बाद वो घर आता है। घर आकर वो अपना फिज़िक्स, केमिस्ट्री और जो है मैथ का जो सबक है कॉलेज से मिला हुआ, उसको मैथ के सवालों को हल करता है और फिज़िक्स और केमिस्ट्री का जो सबक है वो याद करता है। उसके बाद 1 घंटा ये अपने कॉलेज के सबक याद करने के बाद वो चाय, पराठा और अंडा वगैरह से नाश्ता करता है। उसके बाद वो बस स्टॉप पे चला जाता है। वहाँ पर वो बस के आने का इंतज़ार करता है। जब बस आ जाती है उस पर बैठता है और कॉलेज चला जाता है। कॉलेज 8:30 बजे लगता है, ये कॉलेज 8:30 बजे बंद होता है। वो कॉलेज के वक्त से 15-20 मिनट पहले ही कॉलेज पहुँच जाता है। अब ये इबारत मैंने पढ़ी, अब आपको इसकी तलखीस किस तरह करनी है, इसको किस तरह मुख्तसर करना है। अब मैंने इबारत पढ़ी, अब आपको इसकी तलखीस किस तरह करनी है, इसको किस तरह मुख्तसर करना है। आप ये बताएंगे उसको कि अली सुबह उठने के बाद सबसे पहले नमाज पढ़ता है और कुरान पाक की तलावत करता है। फिर वो घर आकर 1 घंटा स्कूल का सबक याद करता है। फिर नाश्ता करने के बाद वो कॉलेज चला जाता है और वक्त से पहले कॉलेज पहुंच जाता है। ये आपने तलखीस कर दी। 2 तरीके हैं तलखीस के। एक तो वो जो मैंने की मुकम्मल इबारत आपने पढ़ी और मुकम्मल इबारत का जो मफ़हूम आपके ज़हन में आया, छोटा सा मफ़हूम, उसको आपने लिख दिया। समटाइम ऐसा होता है आपको एक इबारत मिली, आपने उसकी तलखीस की, मतलब 100 अल्फाज की इबारत थी, आपने उसकी तलखीस की, वो तलखीस बनी आपकी 60 अल्फाज की। तो आप उस तलखीस की फिर तलखीस कर दें तो वो फिर आपकी उससे भी हाफ हो जाएगी, वो तकरीबन 30 अल्फाज की रह जाएगी। एक तो ये तरीका है। तो पहली जो मैंने बात की, आपने मुकम्मल इबारत पढ़ी और मुकम्मल इबारत का जो मफ़हूम आपके ज़हन में आया वो आपने लिख दिया। जिस तरह कि अभी मैंने एक मुकम्मल इबारत को पढ़ा, उसकी मुकम्मल सुबह की रूटीन पढ़ी और उसका मैंने क्या कर दिया, जो मफ़हूम ज़हन में आया उसको मैंने मुख्तसर बयान कर दिए। दूसरा तरीका क्या है, आप उसके अज्ज़ा बना लें। अब ये जो मैंने इबारत पढ़ी इसको दोबारा गौर करें। अली फजर की जो जमात है उससे 15-20 मिनट पहले उठता है, वुज़ू करता है, मस्जिद में जाता है, ठीक है, वहाँ पर जाकर 2 सुन्नतें अदा करता है। उसके बाद जमात के साथ नमाज़ पढ़ता है। नमाज़ पढ़ने के बाद वो क्या करता है, तिलावत कुरान पाक करता है। आप इसको ये एक जुज़ बना लें, इसकी पहले तलखीस कर दें। अली सुबह उठने के बाद सबसे पहले नमाज़ पढ़ता है और कुरान पाक की तलावत करता है। ये पूरे जुज़ की मैंने छोटी सी तलखीस कर दी। उसके बाद आपने क्या करना है, अगला जुज़ पढ़ना है। उसके बाद अली घर आता है। घर आकर वो फिज़िक्स, केमिस्ट्री और मैथ के सवाल हल करता है और फिज़िक्स, केमिस्ट्री का सबक याद करता है। और उसके बाद वो क्या 1 घंटा ये सबक याद करने के बाद वो चाय, पराठा और जो है अंडा वगैरह से नाश्ता करता है। तो आपने भी ये एक जुज़ ले लिया, इसकी आपने तलखीस कर देनी है कि वो 1 घंटा कॉलेज का सबक याद करने के बाद नाश्ता करता है। अब ये तलखीस होगी। अब अगला जुज़ ले लें
کہ وہ پھر کیا کرتا ہے، وہ بس اسٹاپ پہ چلا جاتا ہے، وہاں بس کا انتظار کرتا ہے، جب بس آتی ہے اس پر بیٹھتا ہے، اس پر بیٹھ کے کالج چلا جاتا ہے، اور کالج جو ہے کلوز ہونے سے، کالج بند ہونے سے وہ 15-20 منٹ پہلے پہنچ جاتا ہے۔ اب یہ تیسرا جز ہے، اس کی آپ تلخیص کر دیں، وہ وقت سے پہلے ہی کالج پہنچ جاتا ہے، تلخیص ہو گئی۔ یہ 3 جملوں میں آپ نے اس کی تلخیص کر دی۔ آپ اجزاء بنا کے بھی تلخیص کر سکتے ہیں، پورے پیرے کی بھی آپ تلخیص کر سکتے ہیں، یہ تو آپ کی تلخیص ہوگی۔ اب باری ہے عنوان کی۔ عنوان آپ کو بالکل شروع میں ہی لکھنا ہوتا ہے، جس طرح آپ کو سکرین پر نظر بھی آ رہا ہے۔ آپ اس کے بہت سے عنوان بن سکتے ہیں۔ سب سے پہلا عنوان جو علی کا صبح کا معمول، یہ بھی عنوان بن سکتا ہے۔ علی کا کالج سے پہلے کا معمول، یہ بھی عنوان بن سکتا ہے، اور یہ بھی عنوان بن سکتا ہے علی کے صبح اٹھنے کے بعد کا معمول، اور یہ بھی عنوان بن سکتا ہے علی کے صبح کے اٹھنے کے بعد کے کام، کالج سے پہلے کے کام، علی صبح جو کام کرتا ہے۔ اس طرح کئی عنوان بن سکتے ہیں۔ آپ کوئی ایک عنوان لکھ دیں، اس کے بعد تلخیص ہے۔ اسٹوڈنٹ جو میں نے پہلی عبارت پڑھی اس سے آپ کو تلخیص کا کنسیپٹ کلیئر ہو گیا ہوگا اور اس کے عنوان کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب ایک عبارت بورڈ سے پڑھتا ہوں اور اس کی تلخیص کرتے ہیں۔ اسٹوڈنٹ جب بھی آپ تلخیص کا سوال حل کرنے لگے، سب سے پہلے آپ نے پیج کے سینٹر میں مارکر کے ساتھ لکھ دینا ہے سوال نمبر 8۔ اس کے بعد آپ نے عنوان لکھنا ہے مارکر کے ساتھ، اس کے آگے کالن لگانے ہیں، آگے اس کا عنوان لکھنا ہے، نیچے آپ نے تلخیص شدہ عبارت لکھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے نیچے ہیڈنگ دینی ہے متبادل عنوان، جو بھی اس کے متبادل، جس طرح میں نے پہلی عبارت پڑھی اس کے بہت سے بتایا متبادل عنوان بھی بنتے ہیں، اسی طرح آپ جو بھی عبارت کی تلخیص کر رہے ہیں اس کے جتنے بھی متبادل عنوان آپ کے ذہن میں آتے ہیں وہ بھی نیچے لکھ دیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا اگر آپ کا پہلا عنوان غلط ہو جاتا ہے تو نیچے سے اگر کوئی عنوان ٹھیک ہو جاتا ہے تو اس کے آپ کو 2 نمبر مل جائیں گے۔ اس کے بعد آپ کل الفاظ لکھ دیں، آپ اس کے الفاظ تلخیص کے گن لیں جو تلخیص کی عبارت دی گئی ہے، آپ اس کی عبارت کے الفاظ کس طرح گنیں گے، پہلی جو لائن ہے اس کے الفاظ کو گن لیں، پھر جتنی ٹوٹل لائنیں ہیں اس کے ساتھ ملٹیپلائی کر لیں۔ اگر فرض کر لو پہلی لائن میں 20 الفاظ ہیں اور 5 لائنیں ہیں، آپ ملٹیپلائی کر لیں تو 100 آپ کے الفاظ ہو جائیں گے۔ آپ لکھ دیں کل الفاظ، اس کے بعد آپ لکھ دیں تلخیص شدہ عبارت کے الفاظ، اس سے بہت اچھا امپریشن جائے گا۔ آلدو یہ چیزیں لازمی تو نہیں ہیں لیکن یہ لکھ دیں گے تو ایک اچھا امپریشن جائے گا تو آپ کو اچھے نمبر مل جائیں گے۔ اب میں ایک عبارت پڑھتا ہوں اور اس کی تلخیص کرتا ہوں بورڈ کے پیپر سے۔ آج دنیا بھر میں زبان، نسل اور رنگ کے اختلافات نے فساد برپا کر رکھا ہے۔ اس بے معنی لیکن فتنہ انگیز امتیازات کی وجہ سے انسانی دنیا باہم برسر جنگ گروہوں میں تقسیم ہو چکی ہے، لیکن اس کے برعکس اسلام ایک ایسا دین فطرت ہے جس میں ان اختلافات کو کوئی تصور موجود نہیں۔ وہ تمام انسانوں کو اولاد آدم کی حیثیت سے ہی دیکھتا ہے اور یہ کلمہ توحید پر جمع ہونے کی دعوت دیتا ہے۔ اس دین برحق کا تقاضا یہ ہے کہ کم از کم اس کے ماننے والے آپس میں اس طرح مربوط ہوں، اگر زمین کے ایک کونے میں بسنے والے کسی مسلمان کو کوئی غزن پہنچے تو اس کا درد روئے زمین کے تمام مسلمان محسوس کریں۔ اب اس کی تلخیص مکمل کو آپ نے 2 سے 3 بار عبارت کو پڑھنا ہے، اس کا مفہوم آپ نے ذہن میں لانے کی کوشش کرنی ہے، تو پھر آپ نے اس کی عنوان لکھنا ہے اور اس کی تلخیص کر دینی ہے۔ پہلا آپ جو ہے پوری عبارت کی تلخیص کریں گے تو وہ کس طرح ہوگی، آج دنیا رنگ اور نسل کے فتنوں کا شکار ہو چکی ہے، لیکن اسلام اولاد آدم کو ایک کلمہ توحید پر یکجا ہونے کی دعوت دیتا ہے۔ اسلام اپنے پیروکاروں کو یہ تلقین کرتا ہے کہ دنیا بھر میں بسنے والے مسلمانوں کا درد محسوس کریں۔ یہ آپ نے مکمل عبارت کی تلخیص کر دی۔ دوسرا طریقہ کیا ہے، آپ اس کے اجزاء کر لیں۔ اجزاء کس طرح کریں گے، آج دنیا بھر میں زبان، نسل اور رنگ کے اختلافات نے فساد برپا کر رکھا ہے۔ ان بے معنی لیکن فتنہ انگیز امتیازات کی وجہ سے انسانی دنیا باہم برسر جنگ گروہوں میں تقسیم ہو چکی ہے۔ اب ایک جز ہو گیا، اب اس کی تلخیص کر لیں۔ آج دنیا رنگ اور نسل کے فتنوں کا شکار ہو چکی ہے۔ آپ نے اس پورے جز کی کیا تلخیص کی، آج دنیا رنگ اور نسل کے فتنوں کا شکار ہو چکی ہے۔ مین بات وہ یہی کر رہا ہے اس جز میں۔ اگلا جز پڑھتے ہیں۔ لیکن اس کے برعکس اسلام ایک ایسا دین فطرت ہے جس میں ان اختلافات کا کوئی تصور نہیں۔ وہ تمام انسانوں کو اولاد آدم
ہی کی حیثیت سے دیکھتا ہے، وہ ایک کلمہ توحید پر جمع ہونے کی دعوت دیتا ہے۔ اب اس کی تلخیص کر دیں، لیکن کا مطلب ہوتا ہے جو پچھلا مفہوم ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، مطلب جو پچھلی بات ہے، جو اختلافات ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے۔ اب آپ اس کی کس طرح تلخیص کریں گے؟ لیکن اسلام اولاد آدم کو ایک کلمہ توحید پر اکٹھا ہونے کا، یکجا ہونے کا درس دیتا ہے۔ دوسرے جز کی آپ نے کس طرح تلخیص کی؟ لیکن اسلام اولاد آدم کو، یہ تمام اولاد آدم کو ایک کلمہ توحید پر اکٹھا ہونے کا درس دیتا ہے۔ اب آخری جز کی آپ تلخیص کریں، وہ آخری جز کیا ہے؟ اس دین برحق کا تقاضا یہ ہے کہ کم از کم اس کے ماننے والے آپس میں اس طرح مربوط ہوں کہ اگر زمین کے ایک کونے پر بسنے والے کسی مسلمان کو کوئی گزن پہنچے تو اس کا درد روئے زمین کے تمام مسلمان محسوس کریں۔ اب اس جز کی آپ تلخیص کر دیں، اسلام اپنے پیروکاروں کو یہ تلقین کرتا ہے وہ تمام دنیا میں بسنے والے مسلمانوں کا دکھ درد محسوس کریں۔ کیا اس کی کیا تلخیص کی ہے؟ اسلام اپنے پیروکاروں کو یہ تلقین کرتا ہے وہ دنیا بھر میں، یا آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں دنیا کے کسی بھی کونے میں بسنے والے مسلمانوں کا دکھ درد محسوس کریں۔ اب آپ نے اس مکمل جز کی تلخیص کر دی۔ اس طرح آپ اجزاء کر کے بھی تلخیص کر سکتے ہیں اور مکمل عبارت کی بھی تلخیص کر سکتے ہیں۔ پھر آپ نے کیا ہے، عنوان جو ہے وہ لکھنا تو شروع میں ہے، لیکن میں ابھی بتا رہا ہوں اب یہ جو عبارت پڑھی ہے اس کے بہت سے عنوان بن سکتے ہیں۔ پہلا عنوان بن سکتا ہے وحدت انسانیت، دوسرا عنوان بن سکتا ہے اسلامی بھائی چارہ، تیسرا بن سکتا ہے اسلامی اخوت، چوتھا بن سکتا ہے ایک دوسرے کا خیال۔ اب کوئی ایک عنوان آپ پہلے نمبر پر لکھ دیں، مطلب تلخیص کی عبارت سے اوپر جہاں تلخیص کی آپ عبارت لکھتے ہیں، تلخیص شدہ عبارت، اس کے اوپر عنوان لکھ دیں جس طرح اسکرین پہ آپ کو نظر بھی آ رہا ہے۔ اس کے بعد آپ تلخیص لکھ دیں، اس کے بعد متبادل عنوانات لکھ دیں، نیچے اس کے جتنے بھی الفاظ ہیں وہ لکھ دیں، کل الفاظ، اور اس کے بعد آپ لکھ دیں تلخیص شدہ الفاظ۔ آلدو یہ میں نے پہلے بھی بتایا آپ کو یہ لکھنا لازمی نہیں ہے، کل الفاظ اور تلخیص شدہ الفاظ یہ لکھنے کی کوئی فرض لازمی نہیں ہے، لیکن آپ لکھیں گے تو ایک اچھا امپریشن جائے گا اس پر کہ اس کو پتہ ہے کہ کتنے الفاظ ہیں اور اس کی کتنی تلخیص کرنی ہے۔ اگر آپ نہیں بھی لکھنا چاہتے تو یہ کوئی لازمی نہیں ہے۔ یقیناً اس ویڈیو سے آپ کو تلخیص کے متعلق مکمل طور پر تشفی ہوگی، لیکن اگر پھر بھی کوئی تشنیگی باقی ہے تو نیچے کمنٹس کریں، اس پر میں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو بناؤں گا۔ ویڈیو سننے کا بہت شکریہ، اپنا بہت سا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔